لکھنؤ کے بادشاہ کے قریب ایک لکڑہارا آیا. بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی. 2-3 بجے سوتا تھا, 1 گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل جاتی تھی. بڑے بڑے قصہ گو بلائے جاتے تھے. سر میں تیل کی مالش, پیر میں روغن کدو کی مالش. قصہ گو قصہ سنا رہے ہیں کہ کسی طرح بادشاہ کو نیند آ جائے. ایک دن ایک لکڑہارا آیا. اچھا, غذا بھی بالکل السر تھا پیٹ میں, تو 2 تولا جو کا پانی پیتا تھا, بس غذا کھا نہیں سکتا تھا. بینک میں کروڑوں روپئے رکھے ہوئے ہیں, ریاست ہے, سلطنت ہے. ایک لکڑہارا آیا, لکڑی کا گٹھر لکھنؤ میں بیچنے کے لیے. لکڑی کا گٹھر سر سے اتارا, گاؤں سے آیا تھا کئی گھنٹہ چل کر, بھوک لگی. 2 موٹی موٹی روٹی, آدھا کلو کی 1 روٹی, 1 کلو کی 2 روٹی کھایا, اور ٹماٹر کی چٹنی سے کھایا. نہ گوشت نہ دال, ہری مرچ دھنیا اور ٹماٹر کی چٹنی سے کھایا. 1 لوٹا پانی پیا, اور اس بادشاہ کے دروازے فٹ پاتھ پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر خراٹا مارا, سو گیا. بادشاہ صاحب اور نواب صاحب ٹہل کر کے اس کے خراٹے کی آواز سے اشک بار تھے کہ کاش کی اس کی نیند مجھے مل جاتی, اور اس کی خوراک مجھے مل جاتی, اس کا معدہ مجھے مل جاتا, اس کا پیٹ مجھے مل جاتا. بادشاہ نے بلایا کارندے کو, وزیر کو, اور کہا کہ دیکھو یہ کیسا بڑی بڑی روٹی کھا کر سو رہا ہے, نہ گدا ہے, نہ قصہ گو ہے, نہ اس کے سر پر تیل مالش ہے, نہ اس کے پاؤں کے تلوے میں روغن کدو ہے. خراٹا لے رہا ہے, اور اینٹیں اوپر نیچے ہیں فٹ پاتھ کی, برابر زمین بھی نہیں. اگر یہ مجھے اپنی نیند مجھ کو دے دے, اور اپنے پیٹ کی خوراک مجھے دے دے, اور اپنی نیند مجھے دے دے, تو میں اپنی ریاست اور سلطنت اس کے نام لکھنے کے لیے تیار ہوں. معلوم ہوا کہ پیسوں میں چین اور سکون نہیں, چین سکون صرف اللہ کی فرما برداری ان کے نام میں.